حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام عمر اور لقب ابو حفص تھا۔ سلسلہ نسب کعب بن لؤی بن غالب پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اسلام لائے تو ان کی جرت کے باعث انہیں فاروق کا لقب ملا۔ آپ 13 عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ جب اسلام لائے تو عمر مبارک 30 یا 33 برس تھی۔ رنگ انتہائی سرخ و سفید، آنکھیں نہایت خوبصورت، قد و قامت طویل اور ہاتھ پاؤں مضبوط تھے۔ والد کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ دادا نفیل بن عبد العزیٰ سے قریش اپنے فیصلے کراتے تھے۔ والدہ کا نام حنتمہ بنت مغیرہ تھا۔ بچپن ہی سے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ قسم پرسی میں پرورش پائی تھی۔ والد نے اونٹ چرانے پر مامور کر دیا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا کٹھن ترین دور تھا۔ بہت طاقتور تھے، کشتی میں سبھی کو بچھاڑ دیتے، فصیح و بلیغ تھے اور سفارت کاری کے لیے منتخب کیے جاتے تھے۔ زبان و بیان کے ماہر تھے، عربی ادب کے اشعار انہیں ازبر تھے۔ عنفوان شباب ہی میں فنون حرب و ضرب کے ماہر ہو گئے تھے۔ گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن جایا کرتے۔ جہاں تشریف لے جاتے وہاں کے خصائص و معارف کا علم بھی حاصل کرتے۔ جب ایمان لائے تو مسلمانوں کی تعداد 39 تھی۔ اس دن پہلی مرتبہ اہل ایمان نے کعبۃ اللہ میں جا کے عبادت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک ذہین و فطین اور حامل جمال و جلال، کھرے اور سچے انسان تھے۔ مجتہد تھے اور بے مثال فقاہت رکھتے تھے۔ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے اور مساوات کا حد درجہ خیال رکھتے۔ اسلام کے رشتے کو سب رشتوں سے مقدم رکھتے۔ مکی اور مدنی دونوں ادوار میں انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ قرب اور اعتماد پایا۔ سخاوت ہو، جرت و جاں بازی، جذبہ جہاد ہو یا شوق عبادت ہو، اصول جہاں بانی ہو یا دفاع اسلام کا مرحلہ ہو، ہر میدان میں اور ہر موقع پر وہ پیش رہے۔ میدان بدر میں رشتہ داری اور حمیت کو دیوار پر دے مارا اور کہا جس کا جو عزیز ہے وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ احد میں جب ابو جہل نے سمجھا کہ شاید رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور وہ پکار رہا تھا سب مارے گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ چپ نہ رہ سکے اور پکار کے کہنے لگے، اے دشمن خدا، سب زندہ ہیں، ہاں تو ضرور خائب و خاسر ہوا ہے۔ محبت رسول میں اس قدر غرق ہوئے کہ رضائے رسول کی ہمیشہ تلاش میں رہتے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عباس، اسلام قبول کر لیجئے۔ آپ کا قبول اسلام مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے بھی زیادہ عزیز ہے، صرف اس لیے کہ یہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راہ حق کے لیے جان و مال لٹانے میں ذرا دریغ نہ کرتے۔ غزوہ تبوک میں کل اثاثے میں سے نصف لا کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ مکہ کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے ایک تھے جو اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حصول علم کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے۔ ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ایک دن وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت رہ کے حدیث کے موتی چنیں گے اور دوسرے دن یہ خود شریک محفل ہوں گے۔ یوں غیر حاضر شخص کام نمٹا لیتا اور شام کو دونوں تبادلہ خیال کر لیتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 539 احادیث روایت کیں، جن میں سے 26 احادیث متفق علیہ ہیں۔ ان کے علاوہ صحیح بخاری کی 34 اور صحیح مسلم کی 1-2 احادیث ان سے مروی ہیں، جبکہ باقی دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق و تعظیم کی داستان بہت طویل ہے۔ انہوں نے قبول اسلام کے بعد ہر لمحے کا ساتھ نبھایا اور ہر اہم معاملے میں شریک رہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی زبان مقدس سے مناقب عمر رضی اللہ عنہ بیان فرمائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو محدث، صاحب الہام اور ابکری قرار دیا۔ فرمایا شیطان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سفر معراج سے واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنت میں محل کی خوشخبری دی۔ ایک دن صاف ستھرے کپڑے پہنے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی: البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ، تم نئے کپڑے پہنو، سعادت کی زندگی گزارو اور شہادت کی موت پاؤ۔ توحید کے اتنے بڑے داعی اور ایسے بڑے دماغ کے حامل تھے کہ ایک دن جنت سے آئے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہنے لگے: تو جنت سے آیا ہی صحیح، مگر ہے تو محض ایک پتھر ہی۔ تجھے چومتا ہوں تو محض اس لیے کہ یہ سنت رسول ہے، وگرنہ نہ تجھ میں نفع دینے کی کوئی قوت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی تاثیر۔ سوچ و فکر کی ایسی بلندی پر فائز تھے کہ کئی مقامات پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ کے مطابق بعد ازاں قرآن مقدس نے بھی احکامات جاری کر دیے۔ چنانچہ مقام ابراہیم پر نماز کی ادائیگی، مسلمان مومنات کا پردہ کا مسئلہ، منافقین کا جنازہ نہ پڑھنا، بدر کے قیدیوں کا معاملہ، حرمت شراب اور گھروں میں با اجازت داخلے کے معاملات میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قرآن مجید نے موافقت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے جانگسل مرحلے میں نہایت بصیرت کا ثبوت دیا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کے لیے ہاتھ دے کر امت کو انتشار اور افتراق سے بچا لیا، جبکہ بعد ازاں خلافت ابو بکر میں مشاورت و مصاحبت میں پیش رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت عمر کے اشارے زبان نبوت سے کئی احادیث میں ملتے ہیں۔ بنو مستلق کے ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: آپ کے بعد صدقات کسے دیں؟ فرمایا ابو بکر کو۔ اس نے پوچھا ابو بکر کے بعد؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عمر کو۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں خلیفہ نامزد کر گئے تو گویا اسلام کے فروغ کو پر لگ گئے۔ طبیعت میں جذبہ و جلال بہت تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ خلافت اسے نرم کر دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ خلیفہ بنے تو پہلے ہی خطبے میں اپنا منہج و منشور واضح فرما دیا، امت کو نوید دی کہ صورت کوئی بھی ہو انصاف ہی ہوگا، ظالم کو زمین پر لٹا دوں گا، لیکن شریف و پرامن لوگوں کے لیے ان کی توقع سے بڑھ کر مشفق و مہربان ثابت ہوں گا۔ یہ انصاف ہی کی برکات تھیں کہ دور عمر میں اسلامی فتوحات 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیل گئیں، ملکی دفاع کے لیے بے حد کاوشیں کیں اور اسے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ سرحدوں پر مجاہدین کی لمبی ڈیوٹی لگانے سے منع کر دیا، مجاہدین کے پسماندگان کی خوب خبر گیری کرتے، مالیات کے محکمے کا اجرا فرمایا، اجتہادات میں بنیاد مشاورت پر رکھی۔ مشاورت کا دائرہ وسیع تھا، کبار صحابہ سے، نوجوانوں سے اور خواتین سے بھی معاملات میں مشاورت فرما لیتے، جس بات کو درست سمجھتے ہر صورت پورا کر کے دم لیتے۔ ہاں، جب قرآن و سنت سے اپنی رائے متصادم پاتے تو فوراً اپنا موقف ترک کر دیتے اور رہنمائی کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتے۔ عدل فاروقی تو آج تک ضرب المثل ہے۔ عدل سے متصادم کبھی کوئی سفارش مانی، نہ کسی شخصیت کو اس میں آڑ بننے دیا۔ لاکھ رکاوٹیں ہوں، جو تقاضائے عدل تھا وہی کر کے دم لیا۔ ایک دفعہ یہودی کا موقف درست سمجھا تو مسلمان حریف کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا۔
اس پر وہ بے ساختہ پکار اٹھا، اللہ کی قسم، آپ نے برحق فیصلہ فرمایا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز مصروف رہتے، گلیوں میں گشت کرتے، رعایا کا حال جانتے، مجبوروں اور بے کسوں کی دستگیری فرماتے اور ظالموں کا ہاتھ پکڑتے۔ ایام حج میں کھلی کچہری لگاتے، گورنروں کے متعلق شکایات سنتے اور فی الفار ازالہ فرماتے۔ ایک دفعہ کسی معاملے میں خلیفہ کے اپنے بیٹے کو گورنر یمن نے سزا دی، مگر اسلامی اصول کے برخلاف کھلے عام نہیں بلکہ گھر کے اندر سزا دے دی۔ خلیفہ کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئے۔ گورنر کے نام خط کی پہلی سطر ہی یہ تھی، اللہ کے بندے امیر المؤمنین کی طرف سے آسی یعنی نافرمان ابن آس کے نام، اور آخر میں لکھا، یہ امتیاز مجھے پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بیٹے کو ایک ہی جوڑے میں بغیر پالان کے ننگے اونٹ پر بٹھا کر فوراً دارالخلافہ روانہ کرو تاکہ میں اسے بتاؤں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ آئے تو مدینہ پہنچتے ہی مجمع عام میں دوبارہ سزا دی۔ قحط سالی کا دور آیا تو اپنے دسترخوان کو غریب ترین فرد کے دسترخوان سے ہم آہنگ کر دیا۔ قسم کھائی کہ اس وقت تک دودھ، گھی اور گوشت استعمال نہیں فرمائیں گے جب تک خود لوگوں کو یہ چیزیں میسر نہیں آ جاتی۔ پھر ایک دن جب بازار میں یہ اشیاء دستیاب ہوئیں تو خادم نے خرید کر حاضر کر دیں۔ جب پتہ چلا کہ 40 درہم میں دستیاب ہو سکی ہیں تو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا انہیں صدقہ کر دو، میں اسراف پسند نہیں کرتا، اور یاد رکھیں جب تک میں عوام کے حالات سے خود نہ گزروں گا مجھے ان کے درد کا احساس نہیں ہو سکتا۔ آذربائیجان کے گورنر نے وہاں کی ایک سوغات خلیفہ کے لیے مدینہ بھیجی، بہت لذیذ تھی، مگر فوراً دریافت کیا کہ کیا یہ چیز وہاں کے عوام کو بھی دستیاب ہے یا نہیں۔ جواب نفی میں پا کر سوغات واپس بھیج دی اور گورنر کو یہ خط لکھا، یہ مال تمہیں تمہارے والدین کی طرف سے ورثہ میں نہیں ملا کہ یوں عیش کرو، جو خود کھاتے ہو وہی عوام کو بھی کھلاؤ۔ مسلمانوں کا احترام اس قدر ملحوظ رکھتے کہ ایک عام مسلمان کی شکایت پر غسان کے فرما روا جولہ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ وہ اپنی رعونت میں غرق تھا، اس نے ایک عام شخص سے معافی طلب کرنے یا سزا لینے کو اہانت جانا، لہذا راتوں رات فرار ہو گیا۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کے اصول اٹل تھے، وہ کسی شاہ و گدا کو دیکھ کے بدل نہ سکتے تھے۔ مذہبی رواداری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ایک روشن ترین دور تھا، اور غزالی کے بقول 7 بر اعظموں میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ تاریخ کے ایک ایسے دور میں کہ جب رومی سلطنت میں یعقوبی مذہب کے ماننے والے شدید ترین ظلم کا شکار تھے، مصر و شام میں انہیں بزور طاقت عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ عالم یہ تھا کہ زندہ انسانوں کو آگ سے داغا جاتا، چربی تک پگھل جاتی۔ ادھر اہل فارس نے آسمانی مذہب ماننے والوں پر زمین تنگ کر چھوڑی تھی۔ ایسے میں پوری سرزمین میں خلافت عمر کے زیر سایہ ہی وہ خطہ تھا جہاں تمام مذاہب ایک طے شدہ پالیسی کے تحت مکمل آزادی سے اپنے مذاہب پر عمل پیرا رہ سکتے تھے۔ پوری سلطنت میں کسی ایک فرد کو بھی قبول اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا گیا۔ دور عمر میں آزادی رائے اتنی تھی جتنی آج کے جمہوری دور میں بھی ممکن نہیں۔ ایک عام فرد خلیفہ کو ٹوک دیتا، برسر ممبر کھڑے خلیفہ کو یہ تک کہہ دیا جاتا، ہم خلیفہ کی بات نہ سنیں گے جب تک وہ احتساب کے فلاں مرحلے سے نہیں گزر جاتا۔ تشدد کے ذریعے سے اعتراف جرم کروانے سے منع فرما دیا۔ کہتے کہ اس طرح تو کوئی بھی بات کسی بھی شخص سے منوائی جا سکتی ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ نرم پہلو اختیار کرتے۔ قحط سالی کے دنوں میں چوری میں قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے کی حد ساقط فرما دی اور مدعی کے نقصان کا بیت المال سے ازالہ فرما دیا۔ جاگیردارانہ نظام کو پسند نہیں فرماتے تھے۔
اللہ کی زمین محض کسی کی ملکیت میں ہونے کے باعث بے آباد پڑی رہے یہ انہیں گوارا نہ تھا۔ چنانچہ بلال بن مزنی کی وہ زمین جسے وہ سنبھال نہ پاتے تھے لے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ قاضیوں کے تقرر اور محکمہ قضاء پر خصوصی توجہ فرمائی۔ اس قاضی کو پسند فرماتے جو عدل و انصاف میں خلیفہ کا بھی لحاظ نہ کرے، اور اس قاضی سے سخت باز پرس کرتے جو کسی سے رو رعایت رکھتا۔ غیر مسلم رعایا کو بھی تنگی میں ڈالنا پسند نہ تھا۔ ایک دفعہ کسی بستی میں ایک نابین یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا عمر رسیدہ ہونے کی بنا پر کما نہیں سکتا مگر جزیہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ انہیں سیدھا گھر لے آئے اور بیت المال سے مال عطا فرمایا۔ خزانچی سے کہنے لگے واللہ ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا، ان کی جوانی تو ہم نے کھا لی مگر بڑھاپے کو رسوا کر دیا۔ بعد ازاں ایسے تمام افراد کی فہرستیں تیار کی اور ان پر سے جزیہ ختم کر دیا۔ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بے شمار ایسے عظیم الشان کام کیے جن کی بنیاد پر ایک مکمل فلاحی معاشرے کا قیام ممکن ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادہ، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور شہادت بھی اپنے حبیب کے شہر مدینہ میں دے۔ شہادت سے قبل ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اب دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف عازم سفر ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے انہیں 2 دفعہ چونچ ماری۔ اس کی تعبیر انہوں نے اپنی شہادت سے کی۔ اسماء بنت امیس کے سامنے خواب بیان کیا تو انہوں نے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں اجمی آدمی شہید کرے گا۔ ایک دفعہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لؤلؤ شکایت لے کر آیا کہ مغیرہ مجھ سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس کی مہارت و کاریگری کے عوض مناسب جانا، مگر بدبخت ابو لؤلؤ کو یہ پسند نہ آیا۔ اس نے کہا وسع کلہم عدلہ غیری، میرے علاوہ عمر کے عدل سے ہر شخص فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایک دن نماز فجر کے دوران 2 دھاری خنجر سے اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ وہ اس وقت سورہ احزاب کی آیت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا تلاوت کر رہے تھے، اور واقعی اللہ کے ایک طے شدہ فیصلے کا وقت آ پہنچا تھا۔ زہر آلود خنجر کا وار کاری تھا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس دوران جو بھی کھاتے یا پیتے وہ پیٹ کے زخم سے باہر نکل آتا۔ اسی حالت میں کئی احکام صادر فرمائے۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ قاتل کوئی مسلمان نہیں۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لینے بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں دفن ہونے کی اجازت مل جائے۔ ان کو روانہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے نام کے ساتھ امیر المؤمنین نہ کہنا، کہ آج میں امیر المؤمنین نہیں رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش جاننے کے بعد فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے سنبھال رکھی تھی مگر آج عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دوں گی۔ حضرت عمر یہ جواب سن کر فرمانے لگے کہ زندگی بھر کی آرزو آج پوری ہو گئی۔ تاہم فرمایا مرنے کے بعد میری میت ان کے دروازے پہ لے جا کے ایک دفعہ پھر اجازت مانگنا، مل جائے تو ٹھیک ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ ایسا ہی ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوبارہ اجازت دے دی۔ چنانچہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو زخمی ہوئے۔ 1 محرم الحرام 24 ہجری کو ہفتہ کے روز مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ ان کی مدت خلافت 10.5 برس تھی۔